السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ یہ کہانی سلمان کی ہے، جس کی عمر تقریباً 30 سال ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ وہ 4 دوست ہوتے تھے، چاروں میں بہت گہری دوستی تھی۔ ایک بار گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو ان چاروں دوستوں نے یوں ہی فن کے لیے ناران جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاروں لاہور کے رہنے والے تھے اور ایڈونچر کے لیے انہوں نے یہ ٹور بائک پر کرنے کا سوچا۔ کہانی سناتے ہوئے سلمان کے چہرے پر عجیب سی تاریکی چھائی ہوئی تھی، جیسے ماضی کی تلخ یادیں اس کو ستا رہی ہوں۔ سلمان نے بتایا کہ جب انہوں نے بائک ٹور پر ناران جانے کا فیصلہ کیا تو ان سب کی عمر تقریباً 23 سے 25 سال کے درمیان کی تھی۔ وہ چاروں اس وقت زندگی کے اس فیز میں تھے کہ انہیں ہر چیز میں ایڈونچر اور فن چاہیے ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھروں سے اجازت لی اور 2 بائکس پر وہ چاروں دوست سوار ہو کر ناران کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے جی ٹی روڈ کا روٹ لیا۔ صبح ہوئی وہ گھر سے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں یوں ہی ہنسی مذاق کرتے کرتے وہ گجرانوالہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک ڈھابے سے ہلکا پھلکا کھانا کھایا اور دوبارہ اپنے راستے کی طرف چل دیے۔ یوں دیکھتے دیکھتے رات ہو گئی۔ سلمان بتاتا ہے کہ جیسے ہی رات ہوئی ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہیں پاس میں جو ہوٹل آئے گا ہم وہیں رات گزار لیں گے۔ صبح اٹھ کر دوبارہ اپنا ٹور سٹارٹ کر لیں گے، کیونکہ ہم سب لوگ تھک چکے تھے۔ جو ہی راستے میں ہمیں پہلا ہوٹل نظر آیا ہم نے اپنی بائکس اس ہوٹل کی پارکنگ میں روکی اور خود ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ سلمان کے مطابق وہ ہوٹل سنسان تھا، صرف باہر انٹرنس گیٹ پر ایک گارڈ اور ریسیپشن پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ سب ہنسی مذاق میں اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لے سکے۔ انہوں نے 2 کمرے بک کیے اور اس آدمی سے چابیاں لیتے ہوئے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ سلمان کے مطابق اس ہوٹل کی حالت خستہ حال تھی، مگر نئی نئی ایڈونچر کے چکر میں انہیں یہ بھی ایک طرح کا فن نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا سامان رکھا اور ریسیپشن پر فون کر کے رات کا کھانا آرڈر کر دیا۔ سلمان کہتا ہے کہ اگرچہ ہم سب تھک چکے تھے مگر پھر بھی رجب کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کھانا کھانے کے بعد ہوٹل کے باہر روڈ پر ہم واک ہی کر لیں۔ ہم سب نے بھی حامی بڑھ لی۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے شوز پہنتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ ہم سب ایک دوسرے کو مذاق میں چھیڑ رہے تھے کہ ایک دم نعمان رجب کی پی کیپ اتار کر آگے لگ کے بھاگ پڑا۔ رجب کیب کے چکر میں نعمان کے پیچھے بھاگا۔ ہم یوں ہی ہنستے ہنستے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ نعمان رجب سے بچنے کے چکر میں سڑک کی بائیں طرف موجود ہلکے گھنے جنگل کے اندر گھس گیا۔ اس کی طرف دیکھا دیکھی رجب بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا، جبکہ میں اور میرا دوست انہیں روکتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ درخت جو روڈ کے دونوں طرف تھوڑی کم تعداد میں تھے وہ آہستہ آہستہ گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ یوں ہی ان کے پیچھے چلتے چلتے ہم عین جنگل کے درمیان میں جا پہنچے تھے۔ رجب نے وہاں جا کر نعمان کو پکڑ لیا اور اپنی کیپ اس کے سر سے اتار کر خود لے لی۔ میں اور زہیب انہیں ڈانٹ رہے تھے کہ کیا بچوں والی حرکت کر رہے ہو، کہ تبھی مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہمارے دائیں جانب سے کچھ گزرا۔ میں نے فوراً سے گردن پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے میں واپس پلٹا تو میرے تینوں دوست بھی اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں جو اس شک میں تھا کہ شاید میرا وہم ہو، مگر ان سب کو بھی اس جانب دیکھتا پا کر میں سمجھ گیا کہ یقیناً وہاں سے کوئی گزرا ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم سب میں سے زہیب ایک نمبر کا ڈرپوک تھا۔ ہم تینوں جب اس جانب جانے لگے تو زہیب ایک دم سے ہمیں کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، چلو واپس ہوٹل چلتے ہیں، بہت رات ہو گیا ہے، اس طرح آدھی رات کو جنگل میں پھرنا ہمارے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف نظر آ رہا تھا، مگر ہم اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اس طرف چل دیے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے کوئی سایہ گزرا تھا۔ اب چونکہ زہیب ڈرپوک تھا سو وہ بھی ہمارے پیچھے ہی چل آیا۔ اکیلے واپس ہوٹل جانے کی ہمت وہ نہیں رکھتا تھا۔ ہم سب سے آگے رجب تھا، جسے ہر بار نہ جانے کیوں کوئی نہ کوئی نیا ایڈونچر تلاش کرنے کی طلب جاگتی تھی۔ سلمان بتاتا ہے کہ جوں ہم اس جانب بڑھ رہے تھے خاموش جنگل میں پتوں کے سرسرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک عجیب سا ڈرونا سا ماحول تھا، مگر ہم سب اس ماحول کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہماری آنکھوں پر تو نئی ایڈونچر کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اپنے ساتھ زہیب کو لیتا ہوا دونوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جو لمبی لمبی چھلانگیں مارتے آگے آگے جا رہے تھے۔ جب اچانک میں اپنی سوچوں سے واپس لوٹا، کیونکہ رجب اور نعمان دونوں سٹل ایک جگہ پر کھڑے تھے، اور زہیب حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے جب ان کے پاس پہنچا تو اگلی لمحے ہم خود بھی شوق ہو گئے۔ سامنے ایک بڑا سا گڑھا کھودا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جسے ابھی کسی نے تازہ ہی اس گڑھے کو کھودا ہے۔ اس گڑھے میں ڈھیر ساری گڑیاں تھیں، ویسی ہی گڑیاں جیسی ہم اکثر
کالے جادو والے لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں سرخ اور کالے رنگ کی بہت ساری گھڑیاں جن کے ارد گرد سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ اس گڑھے کو دیکھ کر میرے پاس کھڑا زہیب ایک دم سے ڈگمگایا اور میں کہنے لگا چلو یہاں سے واپس۔ یہ تم لوگ کہاں لے آئے ہو؟ میں کب سے بول رہا ہوں واپس چلو۔ ہم تینوں جو کہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں ہی تھے۔ سلمان بتاتا ہے کہ میں ابھی یہی سمجھ رہا تھا کہ آخر یہ گڑیاں یہاں ایک ساتھ کیسے آئیں، جب زہیب نے میرا بازو کھینچنا شروع کر دیا کہ واپس چلو۔ زہیب کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر میں بھی واپس چلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر رجب اور نعمان کے چہرے تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ میں اور زہیب وہاں سے واپس جانا چاہتے تھے، مگر رجب اور نعمان کا کہنا تھا کہ آگے سے یوں لگتا ہے جیسے لکڑیاں کاٹ کر راستہ صاف کیا کرو، چلو آؤ ہم آگے جا کر دیکھ کر آتے ہیں کہ راستہ کہاں تک جاتا ہے۔ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو میرے 3 دوست ہیں، زہیب، رجب، نعمان، ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی، جبکہ میں ان سب سے چھوٹا 23 سال کا تھا۔ سلمان نے بتایا کہ نعمان کے اس طرح چیخنے پر میرا دل بھی ایک دم سے خوفزدہ ہوا، مگر نہ جانے رجب اور نعمان کس مٹی کے بنے تھے، شاید وہ دونوں وہ سب نہیں دیکھ پا رہے تھے جو زہیب دیکھ رہا تھا۔ ہمارے درمیان خوب بحث ہوئی، مگر رجب اور نعمان اس بات پر ڈٹے رہے کہ آگے جا کر دیکھنا ہے کہ آخر یہ راستہ کہاں تک جاتا ہے، ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے جس کو دیکھنے کے بعد ہمارے ٹور کے پیسے پورے ہو جائے۔ غالباً یہ کاغان کا کوئی علاقہ تھا۔ اب چونکہ ہم انہیں راستے میں چھوڑ کر واپس بھی نہیں لوٹ سکتے تھے، اس لیے ہم ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے راستہ مزید صاف ہوتا جا رہا تھا، یوں لگتا جیسے کوئی روزانہ اس راستے کے ذریعے اس جنگل میں آتا ہے اور اپنا کام کر کے خاموشی سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ سلمان نے بتایا کہ راستے میں جاتے جاتے ایک دم سے میری نظر ایک ایسے درخت پر پڑی جہاں پر ڈھیر ساری چمگادریں لٹکی ہوئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چمگادر جب درختوں کے ساتھ لٹکتے ہیں تو یہ الٹا لٹکے ہوتے ہیں، اور ایسے الٹا لٹکتے ہوئے ہی یہ سو رہے ہوتے ہیں۔ سلمان کے مطابق اسے اور کسی چیز سے ڈر لگے نہ لگے، مگر ایسی چیزوں سے بہت لگتا تھا۔ سلمان کہتا ہے کہ میں نے تبھی ان سب سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، مگر میرے دونوں دوست اس بات پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کافی لمبا سفر تھا جس میں میں نے اور زہیب نے ڈرتے ڈرتے، جبکہ رجب اور نعمان نے کافی انجوائے کرتے ہوئے گزارا۔ کبھی وہ راستے میں جاتے ہوئے ایک دم سے پاؤں زور سے زمین پر مارتے تھے جس سے زہیب کی چیخ نکل جاتی۔ وہ جان بوجھ کر زہیب کو تنگ کر رہے تھے اور زہیب تنگ ہو بھی رہا تھا۔ یوں ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے کھینچتے کب راستہ ختم ہوا ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا، جب اچانک ہمیں سامنے سے روشنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہم ایک دم سے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ سلمان نے بتایا اس روشنی کا نظر آنا تھا کہ میں جو پہلے زہیب کو دیکھ کر ڈر رہا تھا، میری آنکھیں ایک دم سے چمکی کہ اب کچھ نیا ایڈونچر کرنے کو ملے گا۔ ہمارے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی، جبکہ ہماری آنکھوں کی چمک بھی دگنی ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے ہم روشنی کے قریب جاتے جا رہے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر واضح ہو رہا تھا۔ سلمان کہتا ہے کہ روشنی آہستہ آہستہ مزید تیز ہو رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ سامنے ایک پرانا خستہ حال گھر ہے جس میں سے روشنی آ رہی ہے۔ ہم چاروں دوست اس روشنی کی جانب بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ رجب دروازہ کھول کر سیدھا ہی اندر داخل ہو جاتا، ہم نے بمشکل رجب کو پکڑا اور ایک طرف موجود کھڑکی کے پاس چلے گئے، اور جو منظر کھڑکی سے ہم نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ سامنے ایک عورت اور ایک لڑکا بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں ڈھیر ساری آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اپنے دائیں ہاتھ میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے تھا اور اس رسی کو اپنے اور اس عورت کے سر پر گول گول گھما رہا تھا، جبکہ وہ عورت اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چند بالوں کو اس آگ کے آگے کر رہی تھی۔ جو میں نے اس عورت اور لڑکے سے نظر ہٹا کر دیکھا تو سارے کمرے میں ہی جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی گڑیاں پڑی ہوئی تھی، کہیں کہیں کوئی ایک آدھ ادھوری ہڈی نظر آ رہی، کہیں کہیں پر کچھ ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ہم وہیں کھڑکی کے پاس کھڑے اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جب ایک دم سے زہیب کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ہم فوراً سے زہیب کی جانب پلٹے کہ شاید وہ ڈر گیا ہے، کیونکہ ایسا منظر ہم میں سے کسی نے بھی پہلے اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ یقیناً وہ کوئی کالا جادو کرنے والے لوگ تھے۔ ہم وہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہتے تھے، کیونکہ اتنا علم تو سب رکھتے تھے کہ کالے جادو والوں کے پاس شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، اور ہم سب کو ہی اپنی زندگی بڑی عزیز تھی، مگر نہ جانے زہیب کو کیا ہوا تھا۔ زہیب کے چہرے پر وہ ڈر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ کچھ دیر پہلے جنگل میں گزرتے ہوئے اس کے چہرے پر تھا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی بھی
تاثر ڈھونڈ پانا ناممکن تھا۔ سلمان بتاتا ہے کہ ہم تینوں حیرت سے زہیب کو دیکھ رہے تھے جو الٹے قدموں چلتا ہوا اس گھر کے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہم تینوں ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگے اور اسے روکنے لگے، مگر ہم نہیں جانتے ہم سب سے بڑا ڈرپوک زہیب اس قدر پاورفل کیسے ہو گیا کہ وہ ہم سب کو جھٹک کر اس دروازے کی جانب بڑھا، جب ایک دم سے رجب اور نعمان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ اس سے آہستہ آواز میں پوچھ رہے تھے کہ کیا تم پاگل ہو چکے ہو، کہاں جا رہے ہو، اب تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ مگر اس نے انہیں جواب نہیں دیا اور ایک دم اسٹیل ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں زہیب سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم اس دروازے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کالے علم والوں کا گھر ہے، ان کے پاس شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور اگر انہیں پتہ چل گیا نا کہ ہم ان کے راز کو جان گئے ہیں تو یقیناً ہمیں مار ڈالیں گے۔ سلمان بتاتا ہے کہ میری نظر تو زہیب کے چہرے پر تھی جو آہستہ آہستہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ رجب اور نعمان نے زہیب کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، اب کہہ رہے تھے کہ چلو واپس چلتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ زہیب نارمل ہو چکا ہے اور وہ ہمارے ساتھ واپس چلنے والا ہے۔ مگر جیسے ہی ہم واپس جانے کے لیے پلٹے تو ہم نے زہیب کو اپنے ساتھ نہ پایا۔ ہم جلدی سے اس گھر کی جانب بھاگے تو اس گھر کا دروازہ کھول رہا تھا۔ میں ایک دم سے زہیب کے پیچھے بھاگا، مگر رجب اور نعمان نے مجھے پکڑ لیا، مجھے روکنے لگے۔ میں انہیں کہنے لگا کہ زہیب کی جان خطرے میں ہے، اسے روکو۔ یقیناً اندر بیٹھی عورت کا جادو اس پر چل گیا ہے، زہیب کمزور ہے، وہ عورت زہیب کو مار ڈالے گی۔ مگر وہ دونوں میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے بس یہاں سے چلو، زہیب پر اس کا کالا جادو چل چکا ہے، اس سے پہلے کہ اس کا جادو ہم سب پر چلے بھاگ نکلو یہاں سے۔ میں ابھی ان دونوں سے جھگڑا کر رہا تھا کہ اچانک اس گھر میں سے زہیب کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نعمان اور رجب دونوں ایک دم خوفزدہ ہو کر میرے بازو چھوڑ چکے تھے۔ ہم بھاگ کر اس کھڑکی کی جانب گئے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ہی زہیب گرا پڑا تھا، زہیب کی گردن سے خون بہتا ہوا سامنے موجود آگ میں گرتا جا رہا تھا۔ آگ کی تپش زہیب کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ میں ایک دم سے دروازے کی جانب بھاگا، میں زہیب کو بچانا چاہتا تھا، مگر اگلے لمحے رجب اور نعمان مجھے کھینچ کر وہاں سے لے جانے لگے۔ میں چیختا ہوا ان دونوں سے کہہ رہا تھا کہ زہیب کو بچا لو، وہ عورت اسے مار ڈالے گی، مگر ان دونوں میں سے کسی نے میری بات پر کان نہ دھرے اور مجھے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے، یہ کہہ کر کہ اگر ابھی ہم یہاں سے نہ بھاگے تو وہ عورت ہمیں بھی مار ڈالے گی۔ جو میں ایک دم سے ان سے سوال کرنے لگا کہ ہم اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے تو رجب اور نعمان ایک دم مجھ پر برس پڑے کہ اگر ہم اس کے پیچھے گئے تو یقیناً اس کے گھر والوں کو خبر دینے کے لیے بھی کوئی نہیں بچے گا۔ میں ان کی بات سن کر ایک دم جیسے اسٹل ہو گیا۔ میں نے پہلی بار اس قدر خود غرض انسان دیکھے تھے جو اپنے سامنے کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی صرف اپنی پرواہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں مجھے کھینچتے ہوئے واپس اپنے ساتھ ہوٹل لے گئے۔ موسم شام سے ہی ہلکا ہلکا ٹھنڈا تھا، ہمارے پہنچتے ہی کچھ دیر میں ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ وہ دونوں مجھے لے کر ہوٹل پہنچے، ہم واپس کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم تینوں کی دماغ اس وقت اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ میرا دماغ تو اس چیز کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے اپنا سب سے عزیز دوست کھو دیا ہے۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھی، ہم تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب نعمان اٹھا واش روم کی جانب چلا گیا، اس نے واش روم کا دروازہ بند کیا ہی تھا کہ تقریباً چند سیکنڈ بعد ہی وہ ہینڈل کو زور زور سے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اور رجب فوراً سے اٹھے دروازہ کھولنے لگے، مگر شاید وہ بہت پرانا ہوٹل تھا اس لیے اس کے لاک جام تھے۔ اندر سے نعمان کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں جو کہہ رہا تھا کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مگر ہم تینوں کی کوششوں کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں واپس نیچے ریسیپشن کی جانب بھاگا۔ سلمان نے بتایا کہ جب میں ریسیپشن پر پہنچا تو وہاں ایک بھی انسان نہ تھا۔ میں بھاگ کر باہر انٹرنس گیٹ پر گیا کہ گارڈ کو بلا سکوں، مگر وہاں بھی سناٹا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کبھی کوئی انسان آیا ہی نہ ہو۔ وہ جگہ مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں چلا چلا کر سب کو آوازیں دینے لگا، پکارا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بوندا بادی جو کچھ دیر پہلے ہلکی ہلکی ہو رہی تھی تیز بارش کا روپ دھار چکی تھی، ساتھ ہی تیز آندھی بھی آ رہی تھی جس کی وجہ سے بارش ایک خوفناک طوفان کا منظر دے رہی تھی۔ سلمان نے بتایا میں واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو رجب اور نعمان دونوں ابھی تک دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بھاگا، اگلے لمحے ایک دم سے دروازہ کھلا، نعمان لڑکھڑا کر باہر فرش پر آ گرا۔ نعمان کا چہرہ پسینے سے تر تھا، اس وقت وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گہرے گہرے سانس لینے کے بعد جب نعمان نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر
خوفناک تاثرات تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی چیز سے بری طرح سے ڈر گیا ہو۔ میرے اور رجب کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جب وہ واش روم میں گیا، واش روم کی لائٹیں اچانک سے جلنے بجھنے لگی۔ نعمان نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ باہر سے ٹارچ منگوا لیتا ہوں، شاید لائٹ خراب ہو گئی ہے، مگر جو ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا دروازہ اٹک چکا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، جس طرح کا ویران سا ہوٹل تھا، یقیناً اس کے لاک اور لائٹوں کا یہی حال ہونا تھا۔ مگر ہم کچھ دیر پہلے جو منظر دیکھ آئے تھے، اس کے بعد ہمارا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی خوفزدہ ہونا ایک عام سی بات تھی۔ سلمان بتاتا ہے کہ نعمان فوراً سے اٹھا اور ہم سے کہنے لگا جلدی جلدی اپنے بیگ اٹھاؤ، ہم اب یہاں سے نکل رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر بھی یہاں رہے تو ہم کل تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ میں اور رجب بھی سلمان کی بات سے متفق تھے۔ جلدی جلدی اپنے شولڈر بیگ اٹھائے، یوں ہی کمرہ کھلا چھوڑتے ہوئے نیچے کی طرف جاتے سیڑھیوں کو بھاگے۔ لابی میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی ریسیپشن پر۔ جو ہی ہم ہوٹل سے باہر نکلے، ایک دم سے تیز طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہمارے پاس اس وقت گاڑی ہوتی تو ہم رسک لے کر یقیناً وہاں سے نکلنے کی کرتے، مگر اس موسم میں باہر نکلنے کا مطلب یہ تھا ہم خود ہی اپنی جانوں کو موت کے حوالے کرنے والے ہیں۔ میں تو اب کسی بھی صورت وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم آج کی رات طوفان کے رکنے تک یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسے ہی طوفان رکے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی اس راستے میں بھول کر بھی نہیں آئیں گے۔ نعمان کہتا ہے کہ ہم واپس ہوٹل کے اندر گئے۔ وہ ہوٹل جو پہلے ہمیں ایک طرح کا ایڈونچر لگ رہا تھا، اب یوں لگ رہا تھا جیسے فلموں میں دیکھا جانے والا کوئی بھوت بنگلہ ہو جس میں صدیوں سے کوئی آباد نہ ہو۔ ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہی کمرے میں رکیں گے، کیونکہ ہم تینوں ہی خوفزدہ تھے، کوئی بھی اپنی جان پر رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہم واپس اپنے کمرے میں آئے، بیگ رکھے اور بیٹھ گئے۔ وہ دونوں تو تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں لگ چکے تھے، جبکہ میرے دماغ میں بار بار سلمان کا چہرہ آئے جا رہا تھا۔ وہ ہم تینوں سے چھوٹا تھا، مگر ہم سب کا ہمیشہ بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے ابھی اپنا ایک بہترین دوست میرے دماغ پر ویسے وہی چھایا ہوا تھا، جبکہ میرے دماغ پر بار بار زہیب کا چہرہ آئے جا رہا تھا۔ وہ ہم تینوں سے چھوٹا تھا، مگر ہم سب کا ہمیشہ بہت خیال رکھتا تھا۔ ہم نے ابھی اپنا ایک بہترین دوست کھویا تھا، وہ میرے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ سلمان نے بتایا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے اور ہم تو سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، ہمیں بھی اب آہستہ آہستہ نیند آنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نعمان اور رجب تو سو چکے تھے، جبکہ میرا دماغ ابھی بھی الرٹ ہی تھا، مگر میں بھی آخر کب تک جاگ سکتا تھا۔ میرے دماغ پر بھی آہستہ آہستہ غنودگی چھانے لگی اور میں بھی سو گیا۔ مبشر نے بتایا کہ وہ بھی سوئی جاگی کی کیفیت میں ہی تھا کہ جب اسے یوں لگا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر میرا دماغ آدھا سویا ہوا تھا۔ اس وقت میں اس قدر تھک چکا تھا، مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر پھر بھی میں یہ محسوس کر سکتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یوں لگا جیسے دروازہ بند ہو گیا۔ میں ایک بار دوبارہ غنودگی میں جانے لگا۔ میں ابھی سوئی جاگی کیفیت میں تھا کہ ایک دم سے مجھے ایک سایہ نظر آیا، جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ اس سائے کی گردن کے دائیں جانب سے کچھ نکل کر بہہ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے خون ہو۔ وہ سایہ ایسا تھا جیسے میرے سامنے زہیب کھڑا ہو، مگر اگلے لمحے اس سائے نے جیسے ہی وار کرنے کے لیے چاقو ہوا میں بلند کیا، میں جو سوئی جاگی کیفیت میں تھا ایک دم سے پنک ہو کر چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ میری چیخ مارنے پر میرے ساتھ سوئے رجب اور نعمان بھی ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ سلمان نے بتایا کہ ہم تینوں ڈرے ہوئے تھے، اس لیے کمرے کی لائٹ آن کر کے سو گئے، مگر اب جب ہم اٹھے تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ سامنے ایک سایہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خنجر تھا۔ رجب اور نعمان تو سائے کو دیکھ کر چیخنے لگے، جبکہ میں ایک دم سٹل ہو گیا۔ میرا دھیان اس کے دوسرے ہاتھ پر گیا جہاں سائے میں بھی وہ موتی نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر بالکل ویسا ہی ایک موتی بندھا ہوا تھا۔ ہم چاروں دوستوں کے پاس ایک ایک موتی تھا۔ ہم چاروں اسے اپنا لکی چارم مانتے تھے اور ہمیشہ اس موتی کو اپنے پاس رکھتے تھے، مگر اس سائے کے ہاتھ میں موجود موتی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سایہ اب آہستہ آہستہ ہمارے نزدیک آ رہا تھا۔ رجب اور نعمان ایک دم سے بیڈ چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ میں ابھی تک اس موتی کو دیکھ رہا تھا جب ایک دم سے نعمان نے میرا بازو کھینچا اور مجھے کہا چلو یہاں سے بھاگو۔ مبشر بتاتا ہے کہ ہم تینوں بنا جوتے پہنے کمرے سے بھاگ نکلے۔ لابی میں اندھا دھن بھاگ رہے تھے جب ہمیں کمرے سے ایک دم سے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہنسی کی آواز سن کر ہم تینوں ہی ایک دم سے رک گئے۔
ज़ुहैब اور नुमान نے मेरी जानिब यूँ देखा जैसे पूछ रहे हो क्या तुम इस हंसी की आवाज़ को पहचानते हो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं, जबकि मैं तो उस हंसी की आवाज़ को हज़ारों लोगों में भी पहचान सकता था। सलमान कहता भाई, मैं उनसे कहने लगा वो हमारा ज़ुहैब है, वो हमारा ज़ुहैब है, चलो उसके पास चले, वो वापस लौट आया है। जब एकदम से रजब ने मुझे पकड़ कर झंझोड़ा और कहा तुम पागल हो चुके हो, ज़ुहैब मर चुका है, यकीनन उस औरत ने अपना कोई मोक्कल हमारे पीछे भेजा होगा। जबकि उस वक्त मैं बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि रजब और नुमान से ज़्यादा मेरी दोस्ती ज़ुहैब के साथ थी। सलमान कहता है कि रजब और नुमान मुझे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगे, जब एकदम से वो साया सामने नमूदार हुआ और वह अजीब बेढंगे अंदाज में हंस रहा था। पहले वो जिस तरह हंसा था, अजीब भद्दी आवाज़ थी। वो साया अगले लम्हे हमारी तरफ आया, उसके मुँह से अजीब किस्म की आवाज़ें आईं। एक अजीब भारी किस्म की आवाज़ में वो हमसे कह रहा था तुम लोगों ने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसका इतना कहना था कि हमने वहाँ से दौड़ लगा दी। हमारे पास इतना वक्त न था कि हम वापस पलट कर अपनी बाइक्स ढूंढते। वो साया हमारे पीछे पीछे आ रहा था, यूँ लगता था जैसे उस साये को चलने में दुश्वारी हो रही है। शायद उस औरत और उस लड़के ने सलमान को मारने से पहले उसकी टांग पर भी वार किया था, जब भी उसे चलने में दुश्वारी हो रही थी। हल्की हल्की रोशनी छा रही थी, यकीनन सुबह होने वाली थी। मैं और रजब नंगे पाँव बिना बाइक्स के परवाह किए सड़क पर भाग पड़े, जब एकदम से नुमान की आवाज़ आई, मेरी इतनी महंगी बाइक है, मैं उसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जबकि उसकी बात सुनकर रजब फ़ौरन से वापस पलटा, उसे दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ दिया कि क्या तुम पागल हो गए हो, अपनी जान से अजीज़ उस बाइक को रख रहे हो। अभी वो इस बात पर जग रहे थे कि वह साया हमें होटल से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। हम तीनों अंधाधुंध सड़क पर भागने लगे। सलमान बताता है कि मैं नहीं जानता कि रजब और नुमान का क्या हाल था, मगर मेरा दिल हलक में आ चुका था। मेरे पाँव सुन्न हो चुके थे, मगर फिर भी अपनी जान के लिए हम अंधाधुंध भाग रहे थे, जब एकदम से हमें पीछे से ज़ुहैब की पुकार सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग मुझे छोड़कर? सलमान कहता है भाई, इससे पहले कि हम अपने कदम रोक लेता, रजब ने मेरा बाजू ज़ोर से पकड़ा और मुझे लेकर अपनी रफ्तार को मज़ीद तेज़ कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़ुहैब मर चुका है, जबकि मैं उन लोगों से कह रहा था कि नहीं, हमारा ज़ुहैब ही है। मैंने उसके हाथ में ब्रेसलेट देखा है, ये ज़ुहैब ही है, मगर वो लोग मेरी कोई बात नहीं मान रहे थे। मुझे खींचकर अपने साथ लेके भागते भागते हम काफ़ी दूर आगे, जब हमें सामने एक ढाबा नज़र आया। वहाँ पर लोगों की चहल पहल थी। हम भी वहीं एक जानिब लगकर बैठ गए। हम तीनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर सांस लिया। वहाँ मौजूद लोग हमें अजीबोगरीब नज़रों से घूर रहे थे, मगर हम किसी को अपना हाल बयान करने के काबिल ना थे। हमने वहाँ एक बुज़ुर्ग बाबा से मोबाइल लेकर अपने घरों में इतला की, जबकि ज़ुहैब के घर इतला करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं था। हम में से हर कोई सहमा हुआ था। हमने एक लोकल बस की टिकट ली और वापस लाहौर पहुंच गए। सलमान बताता है कि जब वो घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने उसकी इतनी जल्दी वापसी के बारे में पूछा, मगर सलमान ने उन्हें टाल दिया। शाम को रजब ने उन तीनों को एक होटल मिलने के लिए बुलाया। अभी उन तीनों ने खाना ऑर्डर ही किया था जब उनकी नज़र एक साइड पर लगी LED पर पड़ी, जहाँ पर एंकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख रही थी कि रावलपिंडी जाते हुए सड़क पर पुलिस को एक लाश मिली है। लाश की गर्दन पर चाकू से वार किया गया है और साथ ही साथ उसकी एक टांग भी जख्मी है। उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा, जबकि उसका चेहरा झुलस चुका है। लाश के पास से एक ब्रेसलेट बरामद हुई है जिसमें एक मोती मौजूद है। लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है और पुलिस का अमला उसके घर वालों को ढूंढ रहा है। ये खबर सुनकर हम तीनों ही एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे कि हमारे एडवेंचर की वजह से किसी मासूम की जान चली गई। सलमान कहता है भाई, उस दिन के बाद न जाने कितनी रातें मुझे नींद ना आई। मैं जब भी सोता हूँ ज़ुहैब का शिकवा करता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं हड़बड़ा कर उठ जाता हूँ। दोस्तों, ये कहानियाँ हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। ये कहानी सच्ची है या नहीं, वल्लाह आलम। बहरहाल, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।